أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول النبي الأمي المكي المدني الهاشمي الأبتح العرب والعجم أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أخيه ووزيره خليفة الله وخليفتي حجة الله وحجتي باب الله وبابي سيف الله وسيفي أعني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لمقدم ترابه الفداء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإيقام الصلاة وإيتاء الزكاة وقالوا لنا عابدين صلوات نعرہ تکبیر خالق کائنات کا نام بڑا عظیم ہے مل کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت کل ایمان مل کے نعرہ حیدری حیدری حسینیت یزیدیت بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات سب سے پہلے دعا گو ہوں پروردگار عالم ملکۃ العرب کے صدقے میں مومنین و مومنات کا مسلمین و مسلمات کا مل کے فرش عذاب بچھایا قبول و منظور فرمائے چڑھا والا کے سادات و غیر سادات مومنین اس بارگاہ کی انجمن اس بارگاہ کے رضا کرانہ کام کرنے والے جوان اور پولیس کے فرش شناس اہلکار جو شب روز محنت کر رہے ہیں ان تمام کی کامیابیوں کے لیے مل کے ایک دفعہ بلند تر صلوات اسی کے ساتھ دعا گو شریعت الحسین زینب کا واسطہ دے کے میرے مالک وہ تمام بزرگان وہ تمام عزادار وہ تمام زنجیر زن جو پچھلے سال ہمارے ساتھ سید الشہداء کا غم منا رہے تھے آج ظاہری طور پر ہمارے ساتھ موجود نہیں جبکہ روحانی اور ایمانی طور پر ہمارے ساتھ شامل ہیں ان تمام کے لیے مل کے بلند تر صلوات مجلس کی ابتدا میں جملہ کہنا چاہوں گا آپ میں سے اکثر افراد مجھے یہ سوچ کے دیکھ رہے ہوں گے کہ نا آشنا سا چہرہ ہے پہلی بار چہرہ دیکھا ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم پہلی بار نہیں مل رہے ہم تب مل چکے ہیں جب ہم نے ولایت کا اقرار کیا تھا یہ ملاقات ہماری پہلی ملاقات نہیں ہم وہاں پہ مل چکے ہیں جہاں ہم نے مل کے علی ولی اللہ پڑھا تھا
دیکھیے سید الشہداء کا ذکر جوڑنے کے لیے ہے، توڑنے کے لیے نہیں ہے۔ پھر جملہ کہہ رہا ہوں، حسین کا ذکر سال کے بعد شیعہ کمیونٹی مل کے جو یہ پروگرام رکھتی ہے زمانے کو بتانے کے لیے کہ حسین کشتی نجات ہے، حسین جوڑنے والا ہے، توڑنے والا نہیں۔ تم نے پورا سال جو خلا کی باتیں سنی، آؤ آج حسین کہہ رہا ہے میرا خیمہ کھلا ہوا ہے۔ جسے بھی ہدایت کی آرزو ہو، جسے بھی ہدایت کی چاہت ہو، جو بھی راہ ہدایت پہ چلنا چاہتا ہو، اس کے لیے حسین کا خیمہ کھلا ہوا ہے۔ حسین دلوں کا بادشاہ ہے، حسین انسانیت کا رہنما ہے، حسین کسی ایک مسلک کا نہیں، حسین کسی ایک گروہ کا نہیں، حسین کسی بھی فرد واحد کا نہیں، حسین ہر اس شخص کا ہے جو دل میں انسانیت رکھے، اور جو دل میں انسانیت رکھتا ہے وہ کبھی بھی توڑنے کی باتیں نہیں کرتا، وہ ہمیشہ جوڑنے کی باتیں کرتا ہے۔ دیکھیے ہم پورا سال اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، ہمارے مختلف کاروبار ہیں، مختلف انداز سے ہم رزق کماتے ہیں۔ کبھی کبھی رزق کماتے ہوئے ہم اپنے بھائیوں سے سرد و گرم بول جاتے ہیں، کچھ باتیں ٹھنڈے مزاج میں، کچھ گرم مزاج میں کر جاتے ہیں۔ اگر وہ تلخیاں سال بھر کی دلوں میں ہیں تو حسین کے لیے اسے بھول جاؤ۔ ہاں، حسین کا ادنا سا نوکر ہونے کی حیثیت سے، سید ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، یہ 10 دن اس انداز سے مناؤ جیسے سیدہ چاہتی ہے، جیسے نبی کی بیٹی چاہتی ہے۔ جب حسین کی ماں کو بتایا کہ تمہارے بیٹے کو شہید کیا جائے گا تو رو کے کہا بابا میرے بیٹے پہ روئے گا کون؟ بی بی نے بھی سوال کیا ہی تھا کہ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، کہا کہ محمد بیٹی کو بتا دے کہ اللہ ایک قوم خلق کرے گا جو تیرے حسین پہ روئے گی۔ میرے عزیزوں میرے جوانوں، وہ قوم کوئی اور نہیں۔ آج 1443 ہجری میں مرکز جڑا والا میں قصرے بطول میں بیٹھے ہوئے یہی افراد حسین کی ماں کے چاہنے والے، جو بھی حسین کی ماں کی عزت کرتا ہے، بلند آواز سے مل کے صلوات۔ ہے جب میں گفتگو شروع کروں، میرے عزیزوں میرے جوانوں، اگر طبیعتوں کے سخت نہ گزرے تو بات کا مزہ تب ہی آتا ہے جب انسان قریب ہو۔ دور کی باتوں کا مزہ نہیں آتا، جو دل سے دور ہو یا ویسے دور ہو اس کی بات کا مزہ نہیں آتا۔ بات کا مزہ تب ہی ہے کہ انسان تھوڑا نزدیک ہو۔ اگر SOPs آپ کو اجازت دے تو تھوڑا سا میرا نزدیک آؤ، ایک دو چار باتیں کرو، سلوات بھی جو کہ بڑھ دیجیے، تھوڑا سا قدم آگے بڑھا لیں۔ میرے عزیزوں میرے جوانوں، پروردگار عالم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے قرآن کو پڑھنے والوں اور میرے قرآن کو سننے کا شرف حاصل کرنے والوں، سنو میرا قرآن بے وارث نہیں ہے۔ بھائی جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، میرے قرآن کو پڑھنے والوں اور میرے قرآن کو سننے کا شرف حاصل کرنے والوں، سنو قرآن بے حادی نہیں ہے۔ اللہ نے اس کے 12 حادی رکھے ہیں تاکہ زمانے تک ہدایت جائے۔ میں نے اس وقت آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں، اور کوشش کیجئے گا کہ ترجمہ دیکھیے گا، خاص طور پر وہ ترجمہ دیکھیں جو کہتے ہیں کہ کتاب کافی ہے۔ ترجمہ دیکھیے گا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے انہیں ہادی قرار دیا، ہم نے انہیں پیشوا قرار دیا، ہم نے انہیں امام قرار دیا، اور وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی اچھے کام کرنے کی، نیک اعمال
انجام دینے کی، اور یہ اس شان کے لوگ تھے کہ انہوں نے زندگی میں کبھی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا۔ انہوں نے جب بھی سجدہ کیا، انہوں نے جب بھی جبینوں کو اڑایا، جب بھی زمین پہ اپنے اس پیشانی کو رکھا تو اللہ کے لیے سجدہ کیا، اور سجدہ کر کے بتایا کہ زمانے میں کوئی بھی سجدے کے قابل نہیں، فقط ایک وہ خدا ہے جسے حسین سجدہ کرے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ دیکھیں میں نے آیت بھی پڑھ دی، ترجمہ بھی کر دیا، اس کی اگلے 9 دنوں میں تفصیل، ٹوٹے پھوٹے الفاظ جو بندہ حکیم کے پاس ہیں وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، لیکن آج کی گفتگو میں اتنا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارے نبی نے کہا تھا تفترق امتی فی ثلاثۃ وسبعین ملۃ۔ جاگیے گا، عربی میں میرے ساتھ ملیے گا، کلھا فی النار الا ملۃ واحدہ۔ نبی نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے، سارے جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ شیعہ مولوی کہتے ہیں وہ ہمارا فرقہ، سنی مولوی کہتے ہیں ہمارا فرقہ، دیوبند کہتے ہیں ہمارا فرقہ، اہل حدیث کہتے ہیں ہمارا فرقہ، بریلوی کہتے ہیں ہمارا فرقہ، ہر مولوی کہتے ہیں ہمارا فرقہ جنت میں جائے گا، باقی جہنم میں جائیں گے۔ بھائی فرق کیا ہے ان 72 میں اور ایک فرد میں، ایک جماعت میں، ایک گروہ میں کہ جو جنت میں جائے گی؟ اگر فرق نظر نہیں آتا تو جاؤ آج گلیوں میں دیکھو، بازاروں میں دیکھو، چوراہوں میں دیکھو، 72 فرقے 14 اگست منانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک فرقہ حسین۔ اور دیکھیے یہ نبی کی آرزو نہیں تھی، یہ نبی کی چاہت نہیں کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں، یہ نبی نے اپنے علم سے بتایا، اپنے علم غیب سے بتایا کہ میرے بعد میری امت کی حالت کیا ہوگی، 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ گویا نبی دیکھ رہے تھے کہ 73 فرقے ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں، ایک جنت میں، پھر کہہ رہا ہوں 72 جہنم میں، ایک جنت میں۔ نبی وہ ایک جنت میں جانے والا ہوگا کون؟ بتایا جس کے پاس ہاتھی بھی ہوگا اور علم بھی ہوگا۔ زمانے میں دنیا کے پاس امام نہیں ہے، اگر کسی کے پاس امام ہے تو فقط مسجد کے مسلے تک، مسجد کے مسلے سے آگے امام نہیں۔ لیکن تمہارے نبی نے ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 12 امام دے کے بتایا یہ تمہیں جنت لے کے جائیں گے۔ مولا کیسے لے کے جائیں گے؟ کہا موسیٰ ایک تھا، قومیں 12 تھی، تم قوم ایک ہو، ہاتھی 12۔ اللہ ہے اللہ۔ اور پھر نبی نے جو ہاتھی دیے، بھائی روزے محشر جماعتیں ہوں گی، لائنیں لگی ہوں گی، ادھر بھی کھڑے ہوں گے، 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 سینٹر میں بھی کھڑے ہوں گے، 5 صفیں ہوں گی، اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ اس دن ہر فرد کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ بھائی جامعہ جملہ دینا چاہتا ہوں، جڑا والا کے مومنین کے دلوں پہ تحریر کرنا چاہتا ہوں، 4 صفوں میں جو امام کھڑے ہوں گے سارے کے سارے غیر معصوم، تمہاری صف میں جو کھڑے ہوں گے سارے کے سارے معصوم۔
نہیں دیکھیے مجلسوں میں وہی بولتا ہے جس کی زبان پہ لسان اللہ کا اختیار ہو. مجلسوں میں ہاتھ وہی اٹھتے ہیں جس پہ مہرے ید اللہ لگی ہو. غیروں کے ہاتھ نہیں اٹھتے. آج بھی جو مجلسوں میں نہیں آتے یہ کہہ کے کہ مجلس میں جانا نہیں چاہیے, نکاح ٹوٹ جاتا ہے, انہیں اعلان کر کے بتا رہا ہوں وہ اپنی مرضی سے نہیں, قرآن کے حکم سے نہیں آتے. اللہ کا حکم ہے کہ نجاست ان سے دور. وہ اپنی مرضی سے نہیں, اللہ کے حکم سے نہیں آتے. مہریں لگی ہوئی ہیں کہ نجاست ان کے نزدیک آ نہیں سکتی. اور اللہ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ روز محشر دیکھو ابھی امتحانات ہو رہے ہیں. سارا سال بچوں کو چھٹیاں تھی, بچوں نے پڑھائی نہیں کی. جیسے ہی وزیر تعلیم نے اعلان کیا کہ امتحان ہوگا, بچوں نے چیخ چیخ کے کہا جب پڑھایا ہی نہیں امتحان کس بات کا. نہیں میری بات سمجھے نہیں, جب پڑھایا ہی نہیں تو امتحان کس بات کا. نبی کی امت کیا نہ کہے گی اللہ جب ہاتھی دیا ہی نہیں امتحان کس بات کا. اللہ نے 12 ہاتھی دے کے بتایا امتحان کی تیاری بھی کر اور امتحان کی آرزو بھی رکھ. بھائی دیکھیں اگر آپ کا بچہ امتحانی سینٹر میں چلا جائے اور تیاری کر کے جائے میتھ کی, سنیے گا, آپ کا بچہ امتحان میں امتحان دینا جائے, تیاری کر کے جائے میتھ کی, امتحان آ جائے آگے کیمسٹری کا, بچہ کیا لکھے گا؟ بچہ تیاری کر کے جائے میتھ کی, امتحان آ جائے کیمسٹری کا, بچہ کیا لکھے گا؟ بچہ کچھ بھی نہیں لکھے گا جب تک تیاری کر کے نہیں جائے گا. اور تیاری کے لیے ڈیٹ شیٹ ہوتی ہے, پہلے سے آمادہ کیا جاتا ہے, بیٹا فلاں دن فلاں امتحان ہوگا, فلاں دن فلاں امتحان ہوگا, فلاں دن فلاں امتحان ہوگا. اللہ نے بھی پہلے سے ڈیٹ شیٹ دے کے بتایا فلاں دن فلاں امتحان ہوگا, فلاں دن فلاں امتحان ہوگا. اس لیے کہ جس نے دنیا میں سیدہ کو ناراض کیا وہ امتحان کے قابل نہیں ہوگا. جی آپ سلامت رہے. میجر کے نعرہ حیدری ہے توجہ. دیکھیے میرا تو مزاج ایسا ہے, میں یہ جملہ کہتا رہتا ہوں کہ اگر آپ کو پرواز کرنی ہے تو میرے ہاتھوں میں ہاتھ دو, آپ کو شہر وفا میں لے کے چلوں. شہر وفا ہے کیا؟ شہر وفا اس مقام اطاعت کو کہتے ہیں جہاں پہ سر جھک جائے تو رحمت اللہ, سر نہ جھکے تو لعنت اللہ. ہزاروں سال سجدے کیے تھے, جگہ جگہ پہ سجدے کیے تھے, ایک سجدے کا انکار کیا تو جہنمی ہو کے نکلا, لعنتی ہو کے نکلا. اللہ نے بتا دیا جو ایک اطاعت سے انکار کرے وہ بھی لعنتی, جو اس اطاعت سے لعنت پائے وہ بھی جہنمی. اور اطاعت کا مقام ہے کیا؟ دیکھیے اطاعت کو سمجھنا چاہیے, ہمیں کسی سے بھی لڑنا نہیں چاہیے. پھر کہہ رہا ہوں ہمیں کسی سے جھگڑنا نہیں چاہیے. جس نے جو سنا ہے وہ اسی کا ورد کرتا ہے. علامہ ضمیر اختر نقوی کی روح کو پروردگار شاد و آباد رکھے, انہوں نے ایک جملہ کہا تھا جاتے جاتے کہ ہماری مجلسوں میں علی ہی سنتے ہیں, اگر کوئی اور ذکر ہو تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں. بھائی جس نے جو سنا وہ اسی کا ورد کرے گا. دیکھیے مجبوری یہ ہے کہ ہم معاشرے میں رہتے ہیں, سنی بھی ہمارا بھائی, دیوبند بھی ہمارا بھائی, اہل حدیث بھی ہمارا بھائی, بریلوی بھی ہمارا بھائی. ہم سال کے بعد یہ مقام سجا کے کہتے ہیں
سنا ہے، غلط نہیں سنا، لیکن جو میں نے بتایا، جو میں نے پڑھا، جو میرے استادوں نے بتایا وہ یہی ہے کہ نبی نے کہا تھا یا علی انت خلیفۃ اللہ و خلیفتی. میں یہ آپ نے جملہ زندہ سے نہیں لیا. یا علی انت خلیفۃ اللہ و خلیفتی و حجت اللہ و حجتی و باب اللہ و بابی و حبیب اللہ و حبیبی و خلیل اللہ و خلیلی و سیف اللہ و سیفی. یا علی انت سید المسلمین، یا علی انت قائد الغر المحجلین، یا علی انت یصافحنی فی یوم القیامہ، یا علی انت سید فی الدنیا، یا علی انت سید فی الآخرہ، یا علی انت فاروق هذه الامہ. یا تو میرے پڑھنے کے قدم تیز ہیں یا آپ پیچھے پیچھے ہیں، پرواز ساتھ پکڑے میرے. بھائی نبی نے کہا یا علی انت فاروق هذه الامہ. دیکھیے ایک بستی میں اگر میں کسی بچے سے پوچھوں بیٹا بتاؤ تمہارے علاقے میں سچا کون ہے، تو جو اس کے نزدیک سچا ہوگا وہ کہے گا انکل فلاں شخص سچا ہے. اگر میں بھائی جان سے پوچھوں کہ آپ کی بستی میں سچا کون ہے، تو جو ان کے نزدیک سچا ہوگا یہ بتائیں کہ بھائی جان فلاں سچا ہے. میں انکل جی سے پوچھوں انکل جی آپ بتائیں آپ کی بستی میں سچا کون ہے، جو ان کے نزدیک سچا ہوگا یہ بتائیں کہ فلاں سچا ہے. اب میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ مجھے تو نبی سچا لگتا ہے، اور نبی نے بتایا جیسے علی سچا ہے کوئی سچا نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بیچو کے سلوات پڑھ دیجیے. دیکھیے آپ کے دوست آپ کے بھائی غلط نہیں کرتے، دوسرے بھی سچے ہیں. بھائی ایک شہر میں ہزاروں سچے، ایک گاؤں میں ہزاروں سچے، ایک بستی میں چند افراد سچے، سارے سچے سچے ہیں، لیکن ہر ایک کے سچ ہونے کا معیار جدا ہے. بچے کا معیار اپنا، جوان کا معیار اپنا، بوڑھے کا معیار اپنا، نبی کا معیار اپنا. نبی تو اسے سچا کہے گا جسے اپنے نفس ہونے پہ فخر کرے اور اتنا سچا ہو کہ مباہلہ کے ساتھ لے جائے. اللہ بھائی دوسرے بھی سچے ہوں گے، میں دوسروں کے سچے ہونے سے انکار نہیں کرتا، ہوں گے سچے، میں مانتا ہوں کہ وہ سچے ہیں، لیکن نبی کے مزاج کے مطابق جو سچا ہو، قرآن کے مزاج میں جو سچا ہو، ہم تو اسے سچا مانیں گے. اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے اپنی مرضی نہ کرنا، نبی کی اطاعت کرنا. جدھر نبی جائے ادھر تم چلے جانا. اگر کسی کو نبی اٹھائے اس سوال دیکھیے کہ ظاہری بات ہے ہمیں انجمن سے رضاکاروں سے تعاون کر کے چلنا ہے. ابھی تو مجلس شروع کی تھی میرے خدا، میرا ایمان گواہ ہے کہ ابھی تو میں نے وہ موتی نکالے ہیں جو دینا چاہتا ہوں، لیکن ابھی کافی دن ہے انشاءاللہ کل سے ٹائم سیٹ ہو جائے گا، پھر جی بار کے آپ سنیں گے اور ہم سنائیں گے. ایک جملہ بس سن لیجیے یہاں پہ. نبی نے کیا کہا؟ یا علی تو اللہ کا خلیفہ، تو مجھ محمد کا خلیفہ، تو اللہ کا دوست، تو مجھ محمد کا دوست. یا علی تو اللہ کی تلوار، تو مجھ محمد کی تلوار. بھائی دنیا کی تلواروں میں محمد کی تلوار میں فرق ہے. زمانے کی تلواریں کیا کرتی ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن محمد کی تلوار علی دو کام کرتی ہے. اور علی کے ہاتھ میں جو ذوالفقار ہے اس کا اپنا مزاج ہے. شاید ایک جملہ کہا کہ علی کی تلوار کرتی کیا ہے؟ کہا علی کی تلوار دو کام کرتی ہے. ایک تو دشمن کو مار کے اس کی روح کو ختم کرتی ہے، ایک اس کے لہو کو پی جاتی ہے. علی کی تلوار دو کام کرتی ہے، ایک تو گردن کاٹ کے روح کو پرواز دیتی ہے، دوسرے اس کے بہتے ہوئے لہو کو پی جاتی ہے. اللہ اکبر. یہ ہے مقام علی، اور علی کے ہاتھ میں تلوار. بھائی
کسی کو نہیں مانتا جس کی 14ویں نسل میں بھی کوئی ایک مومن ہو علی حسین نہیں مانتا. آج اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے جو قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ نے نبی کے دشمن کو ابتر رکھا، تو بڑے دشمن کہاں سے آگے؟ میں کہتا ہوں یہ علی کی عطا تھی، یہ علی کی بخشش تھی. علی نے 14ویں مقام پہ، 40ویں مقام پہ، حتیٰ کہ 70ویں مقام پہ کوئی ایک مومن نہیں دیکھا تو چھوڑ دیا، کہا جا تجھے آزاد کیا. لیکن اب وہی نبی کے بیٹے کے مقابلے پہ آئے تو یہ علی کا قصور نہیں، اس کی ماں کا قصور. میرے محترم واجب المحترم تشریف لا چکے ہیں. 26 رجب کو دیکھیے یہ مضمون آپ لوگوں کو یاد ہے، ہر سال دہرائے اس لیے جاتے ہیں کہ یہ جو جوان نسل آگے بیٹھی ہے ان تک بات پہنچ جائے. حسین مسجد سے سیدھا دربار جا سکتے تھے، لیکن پہلے شریعت الحسین زینب کے پاس آئے ہیں، کہا بہن دربار میں بلایا ہے. دیکھیے زینب کی زندگی پہ اگر نگاہ کرے تو بچپنے میں ماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھی ہیں، اللہ اکبر. جوانی میں باپ کے سر میں زخم لگا ہوا دیکھا ہے، اور ایسی غربت کے بھائی کے جنازے سے تین نکالے ہیں. اب زینب کو مدینے والوں پہ اعتبار نہیں، کہا نہیں بھیا یہ کوئی وقت نہیں جانے کا، بھیا اس وقت نہیں جانے دوں گی. کہا بہن مدینہ میرا مقتل نہیں، میرا مقتل کربلا ہے. جیسے ہی بی بی روئی تو ام البنین نے ایک دفعہ دیکھا کہ زینب رو رہی ہے. بھائی تو رونے کے لیے آئے ہیں، جملہ ان کے لیے کہنے لگا ہوں. جناب سیدہ بھاگتی ہوئی گئی اور عباس نے کہا عباس میرے جان میرے لال تیرے ہوتے ہوئے سیدہ کی بیٹی رو رہی ہے. جیسے ہی عباس نے جملہ سنا کہ زینب رو رہی ہے، ایک دفعہ تلوار کو باہر نکالا، آواز دے کے کہا میری زندگی میں کس کی مجال جو زینب کو رلائے. عباس کو آتے ہوئے جیسے ہی زینب نے دیکھا، اب حسین کے بازو کو چھوڑ کے کہا جا بھیا دربار جانا ہے تو چلے جا، میری چادر کا محافظ آ گیا ہے. جیسے ہی ارادہ کیا عباس نے ایک دفعہ آواز دی علی اکبر بابا نے جانا ہے میرے لال، تیاری کرو. قاسم چچا نے تیاری کرنی ہے، آپ بھی جلدی آئیے. اونو محمد ماموں نے دربار جانا ہے، جلدی تیاری کیجئے. بھائی عباس نے آج جب بلایا کہیں سے اکبر چل کے آئے، کہیں سے قاسم چل کے آئے، کہیں سے اونو محمد چل کے آئے. عجب قربانی ہے مولا حسین کی. غربت کے عالم میں 10 محرم کو آواز دے کے کہا اینا ابو الفضل العباس، میرا علی اکبر کہاں ہے، میرا قاسم کہاں ہے، جوانوں کدھر سو رہے ہو، حسین پکارتا ہے جواب کیوں نہیں دیتے. مقتل لکھتا ہے حسین نے جب مدینہ چھوڑا تو حسین رخصت کے لیے آئے ہیں. میں جملہ کہنے لگا ہوں آپ رونے کے لیے. آج سیدہ اپنے ہاتھ میں رومال لے کے آئی ہیں اور تمہارے آنسوؤں کو اپنے ساتھ سمیٹ کے لے جائیں گی. کوشش کرنا کہ ایک آنسو آنکھ میں آ جائے، سیدہ راضی ہو جائے، شریعت الحسین زینب راضی ہو جائے. حسین جب ودا کرنے کے لیے چلے ہیں تو مقتل کہتے ہیں جب نانا کے مزار پہ گئے حسین بڑے آرام سے قدم رکھ کے جا رہے تھے، بڑے اطمینان سے حسین نے قدم اٹھائے نانا کی مزار کی طرف. لیکن وہی مقتل لکھتی ہے جب ماں کی طرف آئے ہیں حسین جلتے ہوئے نہیں، بچوں کی طرح بھاگ کے آئے ہیں اور آواز دے کے کہا اماں آج تیرا غریب مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے. تاریخ کہتی ہے جیسے حسین نے کہا کہ اماں تیرا
جدھر جائے گا تیری دکھی پہلو والی ماں، تیری شکستہ پہلو والی ماں تیرے ساتھ ساتھ میرے حسین میدان کربلا میں آئے گی.